بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ننکانہ شہر میں سنی علماء کونسل اس وقت رافضیت کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے اور اس مشن پر عظیم جزا عطا فرمائے اور سنی عوام کو ان کے اس مشن سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے دن انہوں نے بڑا خوب کیا کہ پورے شہر کے اندر جمعہ شریف کے موقع پر ایک عنوان دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کی۔ اب دوبارہ وہ یہ ابوبکر صدیق کا مہینہ جمادی الاخری، اس کے اندر سارے شہر کی مساجد کے اندر ایک ہی عنوان اور موضوع کے تحت کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو بھی، ذکر کو بھی قبول فرمائے۔ اور میں یہاں پر بالخصوص سنی علماء کونسل ننکانہ اور بالعموم تمام علماء کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ جب افضلیت کے موضوع پر گفتگو کریں تو یہ جو آج کل رافضیت نے ایک نیا روپ دھارا ہے، کیونکہ رافضیت کئی روپ میں ہوتی ہے۔ جب انہوں نے سمجھا کہ ہم ظاہری طور پر اگر ابوبکر عمر عثمان کی خلافت کا انکار کریں گے تو لوگ جان لیں گے یہ تو رافضی ہیں، تم اس طرح کہو کہ ٹھیک ہے خلافت میں وہ افضل ہیں اور ان کی پہلی ہے، لیکن روحانیت میں جو اصل ولایت ہے اس میں مولا علی شیر خدا ہیں سب سے پہلے بلا فصل۔ اور دلیل کیا بناتے ہیں؟ من کن تو مولا فعلی و مولا۔ ہم کہتے ہیں یہ حدیث مولا علی کی عظیم منقبت ہے، لیکن اس سے جو تم معنی لے رہے ہو وہ بالکل قطعاً اہل سنت کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ یہ رافضیت والا معنی ہے کہ رسول اللہ نے کوئی باطنی انہیں خصوصی اس وقت ولایت اور خلافت عطا کر دی، اہل سنت کے ہاں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ محبت اہل بیت، محبت مولا علی کے بہانے سے اس دھوکے کے اندر سنیت کے نام پر رافضیت کو پھیلا رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو ان سے ہوشیار رہنا ضروری ہے، عوام کو بھی ہوشیار رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، سمجھ دے کہ اتنا نہیں سمجھتے کہ بھئی ہم کہہ رہے ہیں کہ روحانی ولایت میں مولا علی شیر خدا خلیفہ بلا فصل ہے، تو سب سے پہلے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کون سی خبر آ گئی ہے کہ روحانی طور پر ولایت بلا فصل جو ہے مولا علی کو ملی؟ ہم کہتے ہیں ہر صحابی جو ہے اسے رسول اللہ سے فیض حاصل ہوا، اور رسول اللہ نے حکم دیا کہ اس بات کو آگے پھیلاؤ، بلغوا انی ولو آیہ فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ میری اس بات کو جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے، اور میری طرف سے ایک بھی بات ملے تو آگے پہنچاؤ۔ اصحابی کالنجوم فبأی مقتدیتم اہتدیتم، فرمایا اللہ نے میرے سارے صحابہ کو منتخب فرمایا ہے اور سب کے اندر خیر ہے۔ تو ہر صحابی وہ رسول اللہ کا فیض جو ہے وہ آگے پھیلا رہے ہیں، لیکن جو خصوصی طور پر جنہیں چار کو خلافت حاصل ہوئی وہ ابو بکر عمر عثمان ہے، اور جس طرح ان کی ظاہری خلافت ہے اسی ترتیب سے باطن کے اندر ان کا درجہ ہے، یعنی اصل بنیاد جو تھی وہ باطنی جو درجہ تھا اس حوالے سے اسی کی بنیاد پر انہیں ظاہری خلافت حاصل ہوئی، نہ کہ ظاہری خلافت کی وجہ سے انہیں کوئی مقام حاصل ہوا، بلکہ جو پہلے مقام تھا اس کی وجہ سے اللہ نے ان چاروں پر اس ترتیب کے ساتھ صحابہ اکرام کو جمع کیا۔ سمجھ آئی بات کی؟ پھر جو لوگ اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ ولی کسے کہتے ہیں، ولایت کیا ہے؟ اللہ کے قرب کا مقام ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے اور تقوی والے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا تقوی میں کیا مقام ہے؟ خود قرآن گواہ ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے۔ تو لہٰذا ثابت ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے متقی ہیں، جو سب سے بڑا متقی ہے وہی سب سے بڑا ولی ہے، اور ولی کہتے ہیں ولایت والے کو، ولایت رب کے قرب کا مقام ہے۔ اب بتائیے کہ باطن میں اور باطنی ولایت کے اندر سب سے بلند مقام کس کا ہے؟ اسی وجہ سے امام شارانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں نا کہ افضل الاولیاء المحمدیین بعد الانبیاء والمرسلین ابو بکر و عمر عثمان و علی، کہ امت محمدیہ کے جتنے ولی ان میں سے سب سے بلند ولی ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہے، پھر علی ہیں۔ اور یہی وجہ تھی رسول اللہ علیہ السلام نے جو مصلح دیا نا بکر صدیق کو، وہ روحانی درجے کی وجہ سے دیا۔ ابھی میں کہتا ہوں جہاں یہ جو آج کل یہ بونگیاں مار رہے ہیں رافضی والی، ان سے پوچھو کہ تمہارے باپ کے چار خاص مرید ہوں، اگر نماز کا وقت ہے تو آگے کون کھڑا ہوگا؟ بھئی جس کا روحانی درجہ بلند ہوگا، جس سے زیادہ اپنے پیر سے مشابہت حاصل ہوگی، قرب حاصل ہوگا، مقام حاصل ہوگا، وہی مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ ابو بکر صدیق کو صحابہ نے مصلی نہیں دیا، رسول اللہ نے مصلی دیا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا جو باطنی درجہ ہے ولایت ہے وہ مقام کا لحاظ کرتے ہوئے، اور رسول اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ابو بکر نے یہ بظاہر جو اعمال ہے نا ان کی وجہ سے درجہ حاصل نہیں کیا، بلکہ اس کے دل میں ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ تم میں سے بلند مقام حاصل کیا۔ تو رسول اللہ نے وہ مقام دیکھتے ہوئے ابو بکر صدیق کو اپنا مصلی عطا فرمایا۔ اور مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کے تحت امت کے علماء نے کہا کہ یہ ابو بکر صدیق کی افضلیت کی دلیل ہے کہ چونکہ افضل جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے۔ تو اگر رسول اللہ علیہ السلام مولا علی شیر خدا کو مصلی دے کے جاتے اور ابو بکر صدیق کو ظاہری خلیفہ بنا کے جاتے پھر بات اور تھی،
جب رسول اللہ مصلی ابوبکر صدیق کو دے گئے اور اسی درجے کی وجہ سے صحابہ نے ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ بنا دیا، اور مولا علی شیر خدا بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ابوبکر ہی حقدار ہیں، چونکہ وہ صاحب غار ہیں، ثانی الثنین ہیں، رسول اللہ نے مصلی عطا فرمایا، ہمارے دین کا امام بنایا، تو ہم دنیا کا امام کیوں نہ بنائیں؟ اور خود مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں خیر حاذ الامت بعد نبی ابو بکر و عمر، کہ رسول اللہ کے بعد اس امت میں روحانی درجہ رسول اللہ کے بعد ابوبکر صدیق کا ہے۔ یہاں جو بعدیت ہے وہ زمانیہ نہیں ہے، روحانیہ ہے۔ روحانی طور پر چونکہ ابھی خلافت نہیں ملی، اس وقت ابوبکر صدیق روحانی طور پر سارے صحابہ سے بلند ہیں، جس طرح آپ سن چکے۔ تو اب یہ لوگ یہاں ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، صوفیاء کی باتیں ہو رہا ہے، تو صوفیاء کی بات میں نے پیش کی۔ امام شرانی عظیم صوفی ہیں، آپ داتا صاحب کو اگر صوفی مانتے ہیں، سید بھی ہیں، کشف المجوب والے داتا صاحب کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد صرف ابوبکر ہیں، ابوبکر صدیق سے آگے بڑھنے کی کسی کے اندر کوئی سکت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، نہ کسی کا مقام ہے۔ اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کا مقام صدیقیت سے بھی بلند ہے، اور رسول اللہ ابوبکر صدیق کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ کے بعد اس امت میں مقام ہی ابوبکر صدیق کا ہے۔ اسی طرح کر کے یہ اعلیٰ بریز ہے میرے ہاتھ میں، عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ صرف ابوبکر صدیق اور رسول اللہ سے خاص فیض حاصل ہوا، اور اس قدر وہ فیض قوت والا ہے کہ کوئی صحابی ہو غیر صحابی ہو ابوبکر صدیق کے نزدیک بھی جانے کی طاقت نہیں رکھتا اس فیض کے حوالے سے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اسی طرح کر کے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی مکتوبہ شریف میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ولایت کے اندر ابو بکر عمر شیخین کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقام سب سے بلند ہے، مولا علی شیر خدا سے بھی بلند ہے، چونکہ ان کے کمالات ابو بکر عمر کے کمالات انبیاء کے کمالات کے مشابہ ہیں، اور جو اولیاء کمالات ولایت کے ساتھ مخصوص ہیں ان کی نظر ان کے کمالات تک نہیں جا سکتی، وہ صرف مولا علی کے کمالات کو دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی افضل ہے۔ فرماتے ہیں اگر افضلیت ابو بکر عمر پر صحابہ کا اجماع نہ ہوتا تو جو اولیاء ہیں ان کا کشف یہ جو ہے فتویٰ دیتا کہ مولا علی شیر خدا سب سے افضل ہے، جبکہ حقیقت کے اندر چونکہ ان کی پرواز ہی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ان کے فضائل تک ہے، وہ ابو بکر عمر کے فضائل اور کمالات بلندی جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتے، یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ابو بکر عمر کا مقام روحانیت کے اندر جو ہے وہ مولا علی سے کم تر ہے۔ فرماتے ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میں نے چند صوفیاء کے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے، تو لہٰذا یہ لوگ جو جانے انجانے میں رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں اور ظاہری اور باطنی خلافت کی تقسیم کرتے پھر رہے ہیں، ان بیچاروں کو کون سمجھائے کہ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے؟ تمہیں کس نے کہا کہ یہ تقسیمیں کرو؟ یہ صحابہ میں جو روحانی اور ظاہری خلافت اور باطنی خلافت ہے یہ تقسیم کرنا تمہاری ڈیوٹی نہیں، تم اپنی فکر کرو۔ ان کا جو درجہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، اس کے رسول نے بتا دیا، صحابہ نے بتا دیا، اہل سنت اس پہ چل رہے ہیں، لہٰذا یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اور ہم نے جو بیان کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صدقہ پنجہ چارہ دا، ہم نے قرآن و سنت خود مولا علی شیر خدا صوفیاء کے اقوال کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ روحانیت میں بھی ولایت کے اندر بھی باطنی طور پہ سب سے اعلیٰ درجہ اور خلیفہ بلا فصل بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ قائم و دائم فرمائے اور ہر طرح کی بدعقیدگی